چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ہمارے تقریباً 30 سے 35 جو بلڈنگ کی صورت میں ہیں وہ چرچز ہیں، اور دیکھیں ہم ہر ایک مذہب کی جو عبادت گاہ ہے ان کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو مسیح جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں ہے ہر ایک امن کا پیغام دیتے ہیں، اور ہر ایک کی عبادت کی جو ہے وہ عزت اور قدر کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ کیپیٹل اسلام آباد کے اندر 30 چرچ ہیں اس آبادی کے اندر جو بلڈنگ کی صورت میں ہیں۔ تو دیکھیں جی اگر آبادی گرائیں گے تو اس کا مطلب آپ ہمارے چرچز بھی جو ہیں وہ مسمار کر دیں گے۔ دیکھیں اگر چرچوں کو آگ لگائی گئی جڑاوالا میں، شانتی نگر میں، کسی اور جگہ پر، وہ تو آپ نے کہا جی انتشار پسند لوگ تھے اور انہوں نے چرچوں کو جگہ جو ہے نا آگ لگائی ہے یا مسمار کیا ہے، لیکن یہاں پر تو حکومت خود جو ہے ہمارے چرچوں کو مسمار کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ہمارے گھر گرا دیے جائیں ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے چرچ گرائے جائیں ہم اس کے اوپر کاپریٹ نہیں کر رہے۔ پاسٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کا اوور آل ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کی جو اس وقت حکومت ہے، جیسے کہ شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ آصف منیر صاحب جو ہیں ان کی زیادہ چلتی ہے، اور وہ پاکستان کے جب فیلڈ مارشل بنے ہیں تو پاکستان کو وہ مقام ملا ہے جو آج تک پاکستان کو مقام نہیں ملا تھا، وہ عزت ملی ہے دنیا کے اندر، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ہمیشہ بقا کے لیے دعائیں کی ہیں، ہمیشہ اپنے پاکستان کے لیے ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ آج تک کوئی بھی جو ہے غلط رول جو ہے وہ پاکستان میں کرسچن کا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمارے باوجداد نے جانیں دے کر اس پاکستان کو بنایا ہے، لیکن جب ہمارے چرچوں پہ اوپر بات آئے گی تو پھر ہم برداشت کرنے والے ہیں۔ پاسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں اس مسیح برادری کے، کیا ان کے مذاکرات موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ہو چکے ہیں، کچھ بات چلی ہے، یا بالکل آپ کی سائڈ سے کوئی آگے بڑھا ہی نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اوورآل ذرا بتائیے گا۔ ہماری جو ہے ہمارے کرسچن منورٹی کے جو سینیٹر طاہر سندھو صاحب اور بھی ایم پی اے پنجاب سے آئے تھے، جنہوں نے پارلیمنٹ میں جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھائی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رد عمل جو ہے پراپر نہیں آیا کہ ان کو جو ہے کیا کیا جائے گا یا ان کے ساتھ کیا متبادل کا کوئی راستہ نکالا ہے، کوئی متبادل دیں گے؟ یہ 2000 گھرانے کہاں جائیں گے؟ 2000 گھرانے جو ہیں ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے، جتنے یہاں پہ پاسٹر ہیں، جتنی ہماری آبادی ہے، کیونکہ ہمارے صرف گھروں کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ 30 سے 35 چرچ ہیں جو بلڈنگ کی صورت میں ہیں۔ ہم نے پوری دنیا کے اندر کبھی کسی کی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کیا، گرایا نہیں، کسی کو نقصان نہیں دیا، تو ہمیں ہی کیوں، ہماری عبادت گاہوں کے اوپر ہی کیوں؟ یعنی ابھی تک کوئی متبادل دینے کا بھی کوئی ارادہ نہیں بنا؟ ابھی تک تو کوئی ایسا انہوں نے کوئی رویہ جو ہے ہمیں نہیں دکھایا، اور نہ ہی کوئی ایسا میسج ہم تک پہنچا ہے۔ مائنورٹی سے جو ایم این ایز آپ کو اس وقت سن رہے ہیں ان کو کیا پیغام دے گا؟ جیسا آپ نے بتایا کہ وہاں پر بات بھی ہوئی لیکن کچھ سنوائی نہیں ہوئی، کچھ اور کہنا چاہیں گے اوورآل؟ میں یہی کہنا چاہوں گا، ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، جتنے بھی سینیٹر ہیں، جتنے بھی جو ہیں اسمبلی کے اندر ہیں، پنجاب کے اندر ہوں یا دوسری اسمبلیز کے اندر ہوں یا نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور یو این او کی ہیں، ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ہم سب کو جتنے بھی ہیں مسیح ہیں، ہم غریب لوگ ہیں اور بڑے مشکل سے یہاں پہ لوگ اپنے گھروں کا انتظامات چلا رہے ہیں، اگر آپ ان کو جو ہے یہاں سے اٹھائیں گے، ان کے چرچز مسمار کریں گے تو یہ قوم جو ہے 50 سال پھر پیچھے جو ہے چلی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ ناظرین، رمشا کالونی H9 کے جو چرچ کے پاسٹر ہیں وہ ہم سے بات کرتے، اوورآل 2000 گھرانے در بدر ہو جائیں گے۔ میں موجودہ گورنمنٹ سے اور پاسٹر صاحب بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کا متبادل کچھ نہ کچھ کیا جائے تاکہ ان کے لیے بہتر چھت کا اور بہتر بچوں کے لیے بہتر تعلیم کا انتظام کیا جائے۔